میرے ایک بابا جی ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، خوف آتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اچھا موت سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اب ڈر لگتا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے، پہلے فیل نہیں ہوتا تھا، اب ڈر لگتا ہے۔ تو پوچھنے لگے اچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ نانا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی وہاں چلے گئے۔ نانی کہاں ہیں؟ وہ بھی چلے۔ دادا کہاں ہیں؟ وہ بھی چلے گئے۔ دادی کہاں ہیں؟ میں نے کہا خالو کہاں ہیں؟ چاچا کہاں ہیں؟ میں نے کہا سب چلے گئے۔ تایا کہاں ہیں؟ میں نے کہا سب گئے۔ کہنے لگے تو پھر ڈر کس بات کا؟ بھائی تم بھی چلے جاؤ گے تو انہی کے پاس جاؤ گے نا جہاں سارے ہیں، آدھے سے زیادہ خاندان تو وہاں ہیں، اور جو تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ بھی پیچھے ایک ایک کر کے آ ہی جائے گا، تو ڈرنا کس بات کا ہے؟ پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ خواجہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی وہیں۔ غوث کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی وہیں ہیں۔ میں نے پھر ڈر کس بات کا؟ پھر ڈر کس بات کا؟ کہنے لگے ایک نسخہ بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے ایک نسخہ دیا مجھے، وہ میں چاہتا ہوں آج آپ کو بھی دے دوں، اور اس پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ عمل کریں گے؟ فرمانے لگے بیٹا روز ان کو نا جو چلے گئے دنیا سے ان کو روز ایک تحفہ پیش کر دیا کرو۔ میں نے کہا تحفہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی گفٹ بھیجا کرو، گفٹ۔ میں نے کہا گفٹ کون سا؟ ٹی سی ایس سے بھیجوں؟ کہاں سے بھیجوں؟ کون لے کے جائے گا؟ کہنے لگے نہیں پتر، روز فاتحہ پڑھ کے نا ان کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور کہو یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، جمی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور بالخصوص جو آپ کے والدین ہیں، جو اعزاء اقربا، ان کا نام جو ہے نا اس میں شامل کر لیں کہ بالخصوص اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ اب یہ روز ایصال ثواب آپ کرتے رہو۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہو لاہور میں اور کراچی میں تمہیں روزانہ وہ گفٹ بھیجے، تم آفس پہنچو تو وہاں گفٹ رکھا ہوا ہو، تم گھر پہ ہو تو وہ گھر پہ تحفہ روز آئے، ڈیلی پارسل آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں تو بڑا خوش ہوں گا۔ کہنے لگے کہ روزانہ وہ دوست تمہیں تحفہ بھیجتا ہے، ایک بہترین بکے ہے، خوبصورت بکے آتا ہے، گفٹ آتا ہے، آپ روزانہ اس کو انجوائے کرتے ہو، اور ایک دن آپ کو پتا چلے کہ آپ کا وہ دوست جو لاہور میں ہے، جو روزانہ آپ کو تحفہ بھیجتا ہے، آج وہ خود آ رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں تو بھرپور تیاری کروں گا استقبال کی، میں تو جو ہو سکے گا میں اچھے اچھے کھانے بنواؤں گا، میں تیاری کروں گا، میں اس کا استقبال کروں گا۔ تو فرمانے لگے یہی بات ہے کہ جب تم روزانہ کسی کو ایصال ثواب کرتے رہو گے نا، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ سب تمہارے استقبال کے لیے جمع ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو روزانہ ایصال ثواب کریں گے، روز کیجیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا اور آپ کو 2-4 نام یاد آ گئے کہ بھئی یہ چلے گئے، ان کو بھی میں ان کا نام لے لیتا ہوں، بالخصوص فلاں 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 لے لیا۔ اب آپ کو خبر ملی یار فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، وہ بھی آپ کا دوست تھا یا دوست کے والد تھے یا والدہ تھی، اس کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیں۔ پتہ چلا یار فلاں بندے کا نام بھی شامل ہو گیا، وہ بھی چلا گیا، اس کو بھی اس فہرست میں شامل کر دیں۔ آہستہ 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 آپ کی یہ فہرست بڑی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے گھر والے شاید بھول جائیں اس کو، لیکن آپ روزانہ اس کو ایصال ثواب کر رہے ہوں گے۔ اور جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، جو سب کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پاک فرشتے، وہ معصوم فرشتے پوری جماعت کی صورت میں آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو پورے طریقے سے پروٹوکول سے لے کے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاک روح آجا، باہر آجا، اب چلنے کا ٹائم آ گیا تیرا۔ تو بڑے طریقے کے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں اعلیٰ علیین کی طرف۔ اچھے کام کا ہمیشہ اچھا نتیجہ ہے، موت بھی اچھی ہو جائے گی اور زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔